أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اسباب معزز سامعین محترم اسٹیج پہ جلوگر قائدین تحریک لبیک پاکستان آپ نے جس ذوق اور شوق سے اور جس محبت اور عشق سے اور جس جذبے سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے میرا دل ذاتی طور پر یہ چاہتا تھا کہ میں کہہ دوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بس ہمارے قائد نے جو ہمیں سبق پڑھایا الحمدللہ وہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے وہ موسم کی سختیاں ہوں کہ وہ انتظامیہ کی سختیاں ہوں وہ ملک کی دفاع میں یا کہیں بھی مصروف لوگوں کی سختیاں ہوں لیکن ہم ہر حال میں یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے نام پر اپنی جانیں رکھی ہیں اپنی گردنیں رکھی ہیں کائنات کی کوئی چیز کائنات کا کوئی موسم کی خرابی ہمیں آپ سے وفا کرنے کے سے روک نہیں سکتی اور یہ بات تو اسی طرح ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع نے جب افریقہ فتح کر لیا تو آپ نے اپنا گھوڑا افریقہ کے آگے سمندر آ گیا زمین ختم ہو گئی تو اپنا گھوڑا ڈالا اور گھوڑے کی گردن تک جب پانی آیا تو آپ نے اس کی گردن باگے کھینچ کے آسمان کی طرف منہ بلند کر کے کہا کہ مولا تو گواہ رہنا کہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے عقبہ بن نافع کا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا تو آج ہم کہتے ہیں مولا تو گواہ رہنا کہ حد نگاہ ختم ہو گئی ہے عاشقوں کا جذبہ ختم نہیں ہوا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور حضور کی محبت کے وہ جام جو ہمارے قائد نے ہمیں پلائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا نشہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں اترنا یہ وہ نشہ ہے جس نے مرنے کے بعد بھی نہیں جانا اگر یہ نشہ مرنے کے بعد چلا جاتا تو بابا جی کے دنیا سے جانے کے بعد اور آج تک یہ نشہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے یہ باتیں آگے کیوں جاتی جا رہی ہیں جو پوزیشنیں تیسرے نمبر پر تھی وہ دوسرے نمبر پر کیوں آتی جا رہی ہیں سوال ہے یہ ہمارا کہ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی محبت کا جام جو ایک مرتبہ اخلاص سے پلا دے یا پی لے پھر وہ نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترتا اور
ہمارے قائد نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ یہ نشہ اترنا نہیں ہے، بلکہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ یہی حضور کی محبت جو ہمارے دلوں میں، اسی محبت کو ہم نے سینوں میں رکھ کر تو قبر میں جواب دینا ہے، کل حشر میں حضور کے ساتھ چلنا ہے، اور اسی محبت کو سینوں میں جگمگاتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ اور کل ایک بات بڑی واضح ہوئی، وہ بات بڑی خوبصورت اور بڑی مزیدار ہے، وہ اس طرح کہ ہمارے کچھ کارکنان روڈ پر کھڑے ہو کر ایک تلوار اٹھا کر کہیں کہ من سب نبیًا فقتلوہ، من سب نبیًا فقتلوہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے شدت پسند ہیں، یہ بڑے ہی سخت مزاج ہیں جناب، یہ ان کا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، یہ جناب فلانی جماعت سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ میرا سوال ہے کہ کل جو بندوقیں اٹھا کر ایک ایک ووٹ کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کیا ہم ان سے بھی زیادہ شدت پسند ہیں؟ جو کل بندوقیں اٹھا کر ایک دوسرے کی گاڑیوں پر فائرنگ کر رہے تھے، ان سے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ وہ پرامن جماعت ہے، ملک کی حکمران جماعت ہے، اور ہم کسی چوک میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ من سب نبیًا فقتلوہ، تو ہم پر دہشت گردی کا جرم لگتا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اور اگر وقت آیا تو سرے دار کریں گے کہ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ ہمارے بابا جی ہمیں پہلے بھی بتا کر گئے کہ پہلے ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہیں، لیکن بابا جی نے فیض آباد کے پل کے اوپر کا بیٹھ کر کہا تھا کہ ہاں اسی ٹھیکیدار ہیں، جو کرنا جے کرو۔ ہاں تے ہن گل اتنے تک آ گئی جے ایک ووٹ پیچھے گنا نکل سکتی ہے نا، تے حضور دی عزت پیچھے سارا کچھ نکل سکتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ اگر حضور دی عزت کا مسئلہ بن جائے تو ساڑھے کارکنان اپنے دودھ پیتے بچے بھی لے کے روڈ میں جا جائیں۔ لہذا اسی ایک دفعہ پھر پیغام دیتے ہیں کہ اپنی آنکھاں کھولو، حضور دی عزت دے مسئلے نو سمجھو کہ کتنا نازک ہے کہ جڑا مسلمانہ دے ایمان دا مسئلہ ہوئے اتھے مسلمان کوئی جذبے نہ لارا لاوے تو تسی کہندے ہو جی یہ بڑی سخت ہے، اور استادہ نو کسی نے پوچھے اسی بے اتنے سخت رویے نہ اقوام عالم کو چل لو گے۔ آج اسی سانو لوگ کہندے ہیں کہ آپ اتنے جذباتی کارکنان رکھتے ہوئے، اتنے جناب پرجوش کارکنان رکھتے ہوئے پاکستان کی سیاست میں چل لیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل چل لیں گے۔ یہ کون سے پرجوش ہے جو حضور کے نام کا نعرہ بلند کرے؟ یہ جوش ہے، اور جو ایک ووٹ کے لیے گنے نکال کر ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کرے سرعام اور کیمروں کی آنکھوں کے سامنے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ جناب ڈاکو نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور ختم نبوت کے نعرے کے بلند کرنے کے اوپر یہ ظلم سہنا ہے تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے یہ سینے صرف ہار پہنانے کے لیے نہیں رکھے، حضور کی محبت پر قربان کرنے کے لیے رکھے، اور یہ سینے صرف ہار پہننے کے لیے نہیں ہے، یہ چہرے صرف پھول برسوانے کے لیے نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم حضور کی محبت اور حضور کی ختم نبوت، ناموس رسالت، حضور کی محبت کے جام پیتے ہوئے انشاءاللہ اس پر ہر موقع پر پیرا دیں گے، اور یہ پیرا وہ پیرا ہے کہ اگر کوئی دے دے تو پھر مالک نوازتے کیا ہے، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں آ کے دے، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دے۔ حضور کی محبت میں کوئی آگے بڑھ کر بات کر دے۔ ایک موقع پر مدینہ پاک کی طرف کوئی لشکر آیا، آواز آئی تو صحابہ کرام چلے، حضور بھی چلے۔ حضرت قتادہ جو مسلمانوں کے پہلے گھوڑ سوار ہے، حضور کی محبت میں اگر کوئی جوش سے آگے بڑھے تو اسے انعام ملا کرتا ہے، لیکن افسوس کہ جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اس ملک میں اگر کوئی حضور کی محبت میں جوش مارے تو اس کے اوپر پرچہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ لائن ہم نے درست کرنی ہے، حضور کے دین کو تخت پر لا کر یہ لائن ہم نے درست کرنی ہے کہ حضور کی محبت میں اگر کوئی چیز جوش مارے تو اسے دعائیں ملتی ہیں، اسے انعام و کرام ملتا ہے۔ حضرت قتادہ گھوڑے کو پیچھے کھینچ رہے ہیں، میرے آقا و مولا کے ساتھ جا رہے ہیں اور گھوڑے کی باگیں پیچھے کھینچ رہے ہیں، لیکن گھوڑا حضور کی محبت میں آگے جانے کو تیار ہے۔
घोड़े की बागें खींची, घोड़ा आगे जाने को तैयार है। इतने में घोड़े के सीने में आवाज पैदा हुई जोर लगाने की। तो मेरे आका मौला ने हजरत कतादा की तरफ देखकर फरमाया, कतादा आगे बढ़ो, अल्लाह की फतह तुम्हारे साथ है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ है। हम भी यही कहते हैं कि इंशाअल्लाह जब भी लब्बैक का कारकुन जब आगे हुजूर की मोहब्बत में बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसके कायद की दुआएं भी उसके साथ है और उसके रब की नुसरत भी उसके साथ है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गुस्ताख रसूल की एक ही सदा। आप हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की खत्म नबूवत के पर पैरा देने के लिए तैयार है ना? आपको जब भी आवाज आए, वो कोई दिन हो कोई वक्त हो, क्योंकि इश्क वैसे भी कैद ज़मान और मकान और मकाम से पाक है। क्योंकि अगर ये बात ना होती तो हमारे कायद कभी भी माल रोड के ऊपर किसी बगैर कारकुन के चेयर पर पहले ना बैठे होते। इसका मतलब है इश्क जब बुलाता है ना तो वो ये नहीं देखता कि तादाद है या नहीं, वो कहता है कि मैदान में कौन आता है हम उसको आगे करते हैं। इसलिए जब भी आपको बुलाया जाए या आपकी कानों में आवाज पड़ जाए कि नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के लिए आज मैदान लग गया है, आपने सबसे पहले कदम बढ़ाते हुए आ गया। इशारा ये तो अभी हाजिर हाजिर लोगों पर एक मिनट, तेरा एक इशारा। हम सारे हुजूर के जानिसार हैं। हमारे कायद ने हमें एक ही बताया है कि बस हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हमारी हर चीज कुर्बान है, इसके अलावा कोई नहीं। इशारे से बात आगे चली गई है। हाँ, इशारे से बात आगे चली गई, अब तो अमल पर आ गई है। तो किसी दौर में इशारे हुआ करते थे, अब अमलन करके दिखाना पड़ता है। अल्लाह ताला हमें और आपको हुजूर की मोहब्बत और हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत रासिख फरमाए। हमें हुजूर की खत्म नबूवत के साथ सही अपनी जान माल तन मन धन के साथ हुजूर की मोहब्बत पर फिदा होने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आज हकीकतन कोई तकरीर के मूड में नहीं और बिल्कुल थकावट से चूर चूर काफ़ी सारी इलेक्शन कैंपेन और लंबे सफ़र करके आया हूँ, लेकिन हाजी साहब की मोहब्बत हमें खींच लाई है कि उन्होंने कहा जी बाबा जी की चंद बातें करनी है, बाबा जी का खत्म चेलम है। मैंने कहा बाबा जी वो तरबियत कर गए हैं, आप बाबा जी के सिर्फ नाम रखें, लोग आएंगे और लब्बैक के नारे लगाकर भी वापस चले जाएंगे तो सीना बड़ा करके जाएंगे कि हम उस बाबे की महफिल में गए थे, उस बाबे की याद की महफिल में गए थे जिस बाबे ने हमेशा हुजूर के साथ वफा की है, जिसने हमेशा अपनी हर चीज से बढ़कर हुजूर की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर पहरा दिया है। तो अब हम इसी माहौल के अंदर और इसी जज्बे के साथ और इसी नाम क्या है ये जो फौग है इसके अंदर एक तारीखी नारा बुलंद करेंगे और इसके बाद सलातो सलाम पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ होगी और उसके बाद सबको घरों पर जाने की इजाजत होगी कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक।